وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 110 حصہ 2 اور سبق کا نمبر ہے 1342. آج کا موضوع، کیا ہمیں دین اسلام کی حقیقت معلوم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110 لفظی ترجمہ. قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کی جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اس پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں سامعین اکرام کہ بشر کی بات کر رہے تھے. بشر کا وجود ضروری تھا. اللہ سے ملانے کے لیے بشر واسطہ ہے. اپنے دور میں رسول اور آج کے دور میں شیخ کامل. شیخ کامل دیکھیں، رہنما انسان کی رہنمائی کے بغیر، ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تعصب سے ہٹ کے آپ یہ جملہ سنیں. اور تفریق ہے، اصل میں ہم مذہب کو اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں، اور اس کی جب سمجھے نہیں ہیں تو پھر آپ اس کی ضروریات کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو انسان رہنما، پیغمبر نائب پیغمبر، یہ بات نوٹ کر لیں. میں آپ کو قرآن سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے، پیغمبر اور نائب پیغمبر. اور دیکھیں، اس میں ایک بات جو ہے میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ دوں کہ انسان کی رہنمائی کے بغیر، انسان سے تعلق کے بغیر
آپ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، نہ آپ ہدایت. دیکھیں آپ کو ایک تو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت آپ کو کون دے گا؟ پھر عملی نمونے کی ضرورت ہے، وہ پھر آپ کو کون دے گا؟ پیغمبر. اب پیغمبر کا آج کے دور میں پیغمبر کی وہ ڈیوٹی کون دے گا؟ یہی اطاعت اور یہی محبت آج بھی ہماری ضرورت ہے، جو کل بھی تھی اور تو آج بھی وہی ضرورت ہے. اطاعت، میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا کہ اطاعت اور محبت یہ دو چیزیں، انسان بنیادی اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ. لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن اب ذرائع ہیں، یہ عالم اسباب ہے، ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ ذریعے کے ذریعے کرتا ہے، اور ذریعے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ذرائع ہیں. دیکھیں آسمان اور زمین میں دیکھ لیں، سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، لیکن ذرائع ہیں. مٹی پھل اگا رہی ہے، سبزیاں اگا رہی ہے، ہم بھی مٹی سے اگے ہوئے ہیں، لیکن ذرائع ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. مٹی، ہوا، مٹی، پانی، آگ، ہوا، مٹی، پانی، 4 عناصر اربع ہیں نا، تو ہے تو اس کا تعلق یہیں سے تعلق ہے. لیکن یہ پھر ذرائع ہیں، اس سے پھر ہوتا ہے، اور وہ اس کی شکلیں پھر بدل جاتی ہیں. پانی ہے، اس کی بعض اوقات آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، بھاپ بن جاتی ہے پانی سے، پانی مائع بن جاتا ہے، پانی ٹھوس بن جاتا ہے، برف بن جاتی ہے. تو ہے تو پانی، لیکن شکلیں بدل لیتی ہے. اسی طرح یہ اچھا پھر میں آپ کو یہ ایک نقطہ کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ بنیادی فاعل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہر کام اللہ کی اذن اور اجازت سے ممکن ہے. اب انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. اب اس کے لیے پھر ذریعے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ذریعہ بنایا انسان کو. کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، دو مختلف احادیث. میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم بدن اور روح کے درمیان تھا، بین الماء والتین، ایسے الفاظ ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو مقصود کائنات افضل البشر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما خلقت الافلاک. بہرحال اس بحث میں آپ کو نہیں لے جا رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، اور وہاں تک پھر ذرائع چاہیے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور محنت کرو، اس کے راستے پر چلنے کے لیے محنت سے کام لو، اور اس کی طرف جانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. اب اس پہ بھی ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وسیلہ جائز ہے نہیں جائز وغیرہ وغیرہ، میں ان اختلافات کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتا رہا ہوں. رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول آئے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ایک بشر بھجوا دیا، رسول، جو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، او کما قال، ایسی آیت ہے. وہ انسان کو پھر ہدایت دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور کتاب کی تلاوت کرتا ہے،
حکمت کی باتیں بتاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیں، اگر کوئی ضد میں اڑ گیا تو میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں اور حقیقی بات بتا رہا ہوں، ذرائع، میں ذریعے کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایت ہدایت میں انسان کا محتاج ہے، انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں بات کر رہا تھا اطاعت کی اور محبت کی، گزشتہ سبق میں بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی۔ دیکھیں، اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ ہے پھر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ وہ کامل انسان تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، کیا ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ہمیں اللہ کا حکم پیش کیا ہے، اللہ کی ہدایت ہمیں لانے کا ذریعہ ہے، تو ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ وہ اللہ کی رضا سے واقف تھے، انہوں نے ہمیں اللہ کی رضا بتائی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو وہی ہے جو میں نے کی ہے۔ تو پیغمبر کی اطاعت وہ لازم ہے، کیوں کہ پیغمبر ہمیں اللہ کا حکم پیش کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ اطاعت کے سلسلے میں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ محبت ہے۔ محبت جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے، لیکن اس تک ذریعہ کون سا ہے؟ وہ بھی انسان ذریعہ ہے۔ انسان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو انسان تو عاجز ہے نا، یعنی ایسی نشانی لانے سے عاجز ہے۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایک نشانی، هو الذی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ایک نشانی بھجوا دی۔ اب نشانی سے محبت، اس کی تعظیم، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو اور اس کی مدد کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی حکم کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے، رسول کی اطاعت کہ وہ ہمیں اللہ کا حکم پیش کر رہے ہیں۔ اب رسول سے محبت، انسان سے محبت، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت تک کا پہنچنے کا۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول سے محبت۔ اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث بھی پیش کی تھی، آج پھر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ، اور جان سے بھی زیادہ۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رسول مومنوں کو ان کی جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وسیلہ ہے۔ حضور کی ذات جو ہے وسیلہ ہے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی محبت کا۔ دو نقطے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، اطاعت اور محبت۔ بشر، انسان کی آپ اطاعت کریں گے، انسان کے سامنے سر جھکائیں گے، انسان سے آپ محبت کریں گے، تو یہ محبت اب اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، پھر یہ دائرہ اگر جب وسیع ہوتا ہے تو پھر حدیث میں باقاعدہ باب ہے، الحب للہ والبغض للہ، اور بڑا مرتبہ ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن دیکھیں
جو یہاں بھی آج 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے کمال حاصل کرنا ہے تو آپ نے آج ایک انسان کو ڈھونڈنا ہے جو نبی کا نائب ہو، اور وہ کون ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ایک استاد کو ڈھونڈنا ہے، ایک کامل کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ کامل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا بندہ ہو، جو نفس کا بندہ نہ ہو۔ اس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو ایک اللہ کا بندہ آج چاہیے۔ رسول کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے کہ نہیں تھے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، اپنے بندے کو۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں بشر کی بات ہو رہی ہے، میں نے بندہ کہہ دیا، عبد کی بات کی۔ یہاں بھی آج آپ کو اللہ کا بندہ درکار ہے، جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ کیوں کہ وہ آپ کے سامنے اللہ کا حکم پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس سے آپ محبت کریں، اس کو آپ محبوب سمجھ لیں، اس سے محبت کریں۔ آپ مخلوق میں اس وقت 2021 کی بات کروں، آج ایک آپ کو ایسا شخص چاہیے، محبت آپ نے کرنی ہے محبت اللہ سے، لیکن اس کے لیے اب ذریعہ چاہیے، کوئی نشانی چاہیے اللہ کی آپ کو۔ تو کوئی اگر ایسا انسان آپ کو مل گیا جو انسان کامل، دیکھیں انسان کامل کے پھر درجے ہوتے ہیں، افضل البشر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جو بھی ان کے امتی ہیں وہ انسان کامل ہے۔ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو جو کمال حاصل کر لیتا ہے وہ انسان کامل ہے۔ اور یہ بات میں تھوڑی سی مزید اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، اللہ کا نائب بن جائے۔ اس وقت آپ کو اللہ کے ایک خلیفہ کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس منصب پر فائز ہے اور اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ، نفس کی غلامی سے اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے اور اللہ کا بندہ بن گیا ہے، تو اس کے سامنے اب آپ نے سر جھکانا ہوگا اور اس کا اطاعت بھی کرنی ہوگی اور اس سے محبت بھی کرنی ہوگی۔ اس کی میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر رہا آپ کو، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بندہ خدا، ایک خلیفۃ اللہ، ایک خلیفۃ الرسول آج آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کمال نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو سر اللہ کی خالص بندگی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک انسان آپ کو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ایک نمونہ بن کر اگر دکھائے گا، آپ اس کی پیروی کر لیں۔ یہ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے، نائب رسول کی پیروی رسول کی پیروی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مشہور حدیث ہے۔ العلماء، عالم جو ہے وہ وارث نبی ہے، ورثۃ الانبیاء کے وارث ہیں وہ۔ تو اگر ایک وارث نبی، دیکھیں حدیث کی روح سے حضور کے فرمان، وارث نبی آپ ڈھونڈیں، وارث نبی مل جائے تو آپ اس کی اطاعت اب کرنی ہے۔ آپ نے کیا اس سے تعلق جوڑنا ہے، اصل تعلق تو آپ کا اللہ سے جوڑنا چاہیے، تو اس کے لیے پھر ذریعہ ہے، پھر پیغمبر اپنے وقت میں پیغمبر کی ذات تھی، اس کے بعد وارثان نبی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو آپ وارث نبی کو ڈھونڈیں، اور وہ تو من طلبہ فقط وجدہ، جس نے طلب کی اس نے پا لیا۔ تو بس یہ طریقہ کار ہے، یعنی آج بھی خلاصہ کلام میرا اب تک جو میں نے ابھی بتایا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایک وارث نبی کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن وہ وارث نبی ہونا چاہیے۔ تو اس کے سامنے آپ نے زانوئے تلمبس کرنا ہوگا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، اس کی اطاعت کرنی ہوگی،
اس سے محبت کرنی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ بات قرآن میں ہے اور یہ بات حدیث میں ہے. اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں: من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، جس نے بغض رکھا اللہ کے واسطے، جس نے دیا اللہ کے واسطے، جس نے روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو یہ بات ہے سامنے کرام. اللہ اللہ اللہ. تو یہاں قل انما انا بشر مثلکم، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا یوحا الیہ. اب اس میں بات آسان ہوگی. وہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا کلام آپ کو پیش کرے گا، اللہ کی بات آپ کو بتائے گا. ہدایت وہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا راستہ بتانے والا ہے. اب آگے چلتے ہیں. انما الہکم الہ واحد. سبحان اللہ. کیا وہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے یہ. انما الہکم الہ واحد. اس الہ کی دیکھیں، ہم تو جو بات دین سے تعلق رکھتی ہے اس پہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں یہ بات اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دین کے آج کا جو ماحول ہے، آج کے جو مسلمان ہیں، وہ دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. عام طور پہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی اصطلاح یعنی قرآن کی یا اسلام کی کوئی بھی اصطلاح ایسی نہیں ہے جس کے معنی کو ہم جانتے ہوں، صحیح معنی کو ہم جانتے ہوں. یہاں تک کہ جس کلمہ طیبہ کی بنا ہم مسلمان ہیں، اس کے معنی بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. جب معنی کو نہیں جانتے آپ، تقاضے کو کیا جانیں گے؟ لہٰذا معنی کو جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں، الہکم الہ واحد، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ مختلف ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے. انما الہکم الہ واحد. اور کلمہ طیبہ میں تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ لا الہ الا اللہ. اب الہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی کامیابی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے لیے. یہ ایک بات آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے اور یہ آپ کو خوب ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے ہر وقت. ہم آئے ہیں اللہ کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بھجوایا ہے اور ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں، ایک تو روایتی طور پہ ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک جو حقیقی معنی یہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. تو انسان اللہ کا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس میں روح ربانی ہے، روح ربانی ہے. تو روح ربانی جب آپ کے اندر ہے، موجود ہے، آئی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے. تمام رسول و انبیاء اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں. إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. لیکن یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ یہ اس اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو دیکھیں مغالطے میں نہ رہیں، ہمیں تو بہت بڑے بڑے مغالطے لگ چکے ہیں اور ہم ان مغالطوں میں مبتلا ہیں۔ پہلے تو ظاہر کا مغالطہ ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آج تقریباً سب کے سب مسلمان ظاہر کے مغالطے میں ہیں کہ میں اصل ہوں اور میں حقیقت ہوں، اور یہ دنیا اصل ہے اور یہ دنیا حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اللہ کے لیے مرنا جینا یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے جیوں اور مروں بھی اللہ کے لیے۔ آج ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں نچلی سطح پر، آپ کہتے ہیں یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے، یہ میرے پوتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، یہ میری اتنی جائیداد، یہ پلازے، اور یہ میں گریڈ 1 کا، گریڈ 22 کا، گریڈ 26 کا افسر ہوں، میں وزیر خزانہ ہوں، وزیر قانون ہوں، مشیر ہوں، چیف جسٹس ہوں، وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں۔ بس اسی میں ہم کھو گئے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ انسان ظاہر کے مغالطے میں آ گیا ہے، اس کو ظاہر کا مغالطہ لگ گیا ہے۔ میں دیکھیں آج 2021 مئی کا مہینہ ہے، 27 تاریخ ہے۔ آج اس وقت وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان۔ آرمی چیف کون ہے؟ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ، اور چیف جسٹس۔ آپ ان سب کو دیکھ لیں، یہ ان کا دیکھیں، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور ان سب کو دیکھ لیں۔ آپ سب لوگ دنیا کے مغالطے میں ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں وہ آرمی اس دن بیٹھا ہوا تھا، خبریں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی، آرمی چیف جو ہے اس کو بیٹھے تھے، صدارت کر رہے تھے کور کمانڈرز۔ سنت رسول کسی کی چہرے پہ نہیں تھی، اور یہ دعوے دار ہیں اسلام کے، یہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں۔ ویسے میں آپ کو، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم۔ انما الہکم الہ واحد، اور سارا جو دین ہے اس ایک جملے میں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کا مسلمان تو بہت بڑے مغالطے میں ہے، یہ بڑے، میں دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ بعض اوقات میں نام لے لیتا ہوں، لیکن اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے آپ میں اور عمران خان کے جو نظریہ حیات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عام ایک گدھا گاڑی والا ہے اور جو عمران خان کا نظریہ حیات ہے وہ دین سے وہ بھی واقف نہیں ہے، یہ بھی واقف ہے۔ آج ہم سب دین کی حقیقت سے بے بہرہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم اور معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مزے کی بات، شرم کی بات، ہم تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے، معلومات بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ دین ہے کیا، میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں نہیں تھا، کل پھر نہیں ہوں گا، آج میری اس زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے اس زندگی اللہ نے کیوں عنایت فرمائی ہے، میں نے کیوں زندہ رہنا ہے۔ یہ سوال ہم نہیں کرتے، کیوں کہ ہم ظاہر کے مغالطے میں آ گئے ہیں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آج ساری پاکستانی قوم، اپوزیشن ہو اقتدار ہو،
ایک ہی ظاہر کا نعرہ ہے، تم اترو میں بیٹھتا ہوں۔ مذہبی پارٹیاں آپ کی اسلام وہ چاہتی ہیں، اسلام آباد پہ دھاوا بول دیا تھا آپ کی مذہبی پارٹیوں نے، اور تم اترو استعفیٰ دو، ہم نے بیٹھنا ہے۔ وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے نا، عمران خان کو، آزادی مارچ لاکھوں مسلمانوں کو جو لپ سروس والے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بھئی کیا مقصد ہے؟ تم اترو، ہم بیٹھنا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، تم استعفیٰ دو، ہم نے بیٹھنا ہے۔ کوئی عجیب سا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اسلام نہیں، اسلام آباد کے پیچھے لگے ہیں لوگ۔ اور اسلام آباد کیا ہے؟ ظاہر ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کی جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔